السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دین کی تبلیغ میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا کی عظمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ بخاری و مسلم۔ تشریح۔ چنانچہ باپ کے احترام ہی کی طرح اپنے چچا تایا کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے معاملات میں بالخصوص خانگی مسائل میں ان کے مشورے کو اہمیت دینی چاہیے، بالخصوص جب کہ باپ موجود نہ ہو۔ اس حدیث میں اپنے بڑوں کے ادب و احترام کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو بھی آدمی ہم میں سے عمر میں یا رشتے میں بڑا ہو اس کا ادب کریں۔ اپنے والد کا ادب و احترام تو ایک فطری سی بات ہے اور شریعت میں ان کی عظمت و احترام کو بجا لانے کی بھی سختی سے تاکید ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے دیگر رشتہ داروں کا بھی ادب کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہماری شامت اعمال ہے کہ اب ہم اپنے والدین کا ہی شایان شان احترام نہیں کرتے، بلکہ بعض بدنصیب تو اپنے والدین سے باقاعدہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں اور انہیں ایذا پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے۔ مگر خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عظمت و خدمت کے بغیر دنیا میں کبھی بھی عزت و فراخی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی صفت و ربوبیت کا مظہر اور اس کا ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ جو شخص اس کا احترام و لحاظ نہیں کرتا وہ اس ربوبیت کی ناشکری اور ناقدری کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں پنپتا اور اس حکم عدلی کی بدولت قیامت میں کچھ پیش آئے گا، اس سے تو کوئی جائے فرار ہی نہیں۔ اس لیے والدین کا دلی احترام اور ان کی خدمت، بالخصوص جب کہ وہ اپنے ضعف کی وجہ سے اس کے محتاج ہوں، ضرور کرنی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے چچا تایا کو بھی باپ کے درجے میں سمجھ کر ان سے وہی عظمت و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ضرورت مند یا مفلس و نادار ہوں تو بقدر وسعت اس کی امداد کرنی اور خبر گیری رکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیب کی پردہ پوشی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کے عیب چھپائے گا۔ بخاری و مسلم۔ تشریح۔ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کے عیبوں کی تشہیر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی حقارت پیدا ہو جائے۔ یہ جذبہ بھی مومن کے شایان شان نہیں۔ کوئی انسان بھی برائی اور عیب سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا ہی مناسب ہے۔ اس حدیث شریف میں اس کی بشارت ہے کہ ایسے شخص کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پردہ ڈال دیں گے جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ پوشی کرتا ہے۔